اور اگلی آیت ہے وا اور اذ جب قلنا ہم نے کہا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روٹ ورڈز وہی قاف واو لام کا والا قالا سے، ٹھیک ہے. تو قلنا فعل ماضی میں ہم نے کہا، للملائکہ لام پریپوزیشن ملائکہ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، سین جیم دال یہ ہیں اس کے روٹ ورڈز سجدہ، اور اس کے معنوں میں بات ہے تعظیماً جھکنا، سجدہ کرنا، اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنا. لیکن یہاں پر یہ تعظیمی سجدہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ عبادت والا سجدہ نہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہے جو کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ کریں، یعنی تعظیمی سجدہ، ٹھیک ہے. سجود تحیت و تعظیم. اور ان روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں، جیسے سجدہ کرنے کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد، ٹھیک ہے. اسی طرح سجادہ مصلی کو کہا جاتا ہے. اسی طرح سجدہ کرنے والے کو ساجدن، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں ساجد سجدہ کرنے والا، اور اسی طرح ساجدتن سجدہ کرنے والی. تو یہ چند الفاظ میں نے آپ کے آگے رکھے جو کہ سجدہ سے آ رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ واو اور الف کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، تمام فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کو سجدہ کریں. لی آدمہ آدم کے لیے، فسجدو پس سجدو فعل ماضی ہیں، ان سب نے سجدہ کیا، یعنی وہ سب تعظیمی طور پر جھکے. آگے اللہ مگر ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس، یعنی ابلیس نہ جھکا. ابلیس شیطان کا نام ہے، اور بلس اس کے روٹ ورڈز ہیں با لام سین، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے، یعنی بلس کے لغوی معنوں میں کہ سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونا، شکستہ دل ہونا، اور نا امید بے خیر ہونا. اور اسی طرح انہی روٹ ورڈ سے ورڈ مبلسین سورہ روم میں آتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. یعنی اس کے پیچھے بارش کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے، بارش کے آنے سے پہلے تو بالکل ہی وہ نا امید ہو چکے تھے، یعنی وہ امید چھوڑ چکے تھے کہ بارش ہوگی. یہ انسانوں کی خصلت کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ یہاں پر ورڈ آ رہا ہے مبلسین، یعنی اللہ کی رحمت سے، خیر سے مایوس ہو جانے والے، غمگین ہو جانے والے. پھر ہے جی ابا، اس نے انکار کیا، سختی سے انکار کیا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ با یا انکار کرنا. وستکبرا وا اور استکبرا، استکبرا اس نے تکبر کیا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف با را کبرا، یعنی تکبر کیا. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے ورڈ کبر آتا ہے، بڑائی، تکبر. اور اسی سے ورڈ کبائر بھی ہے، یعنی بہت بوڑھے ہو جانا. میننگ چینج ہو گیا لیکن روٹ ورڈز وہی ہیں. کبائر بہت بوڑھے ہو جانا، اور کبائر عظیم چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی کبائر کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، بڑا سمجھا، جیسے کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. وا اور کانا تھا، حروف ناسخہ یا حروف عاملہ میں سے یہ ایک حرف ہے، اور یہ انا کی اخوات میں بھی آتا ہے، یعنی انا کی بہنیں، ٹھیک ہے. کانا وہ تھا، من سے پریپوزیشن، الکافرین کافرین میں سے، اور کافرین کے روٹ ورڈز ہیں کاف فا را، کافرا. اور اس کے لغوی معنوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو جانتے بوجھتے چھپانا، یعنی پتہ چل جانے کے باوجود اس کو چھپانا، انکار کرنا، ریفیوز کرنا. پھر اسی طرح دور کر دینا. مختلف معنی ہیں اس کے، اور یہ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں. جیسے کافرین یعنی وہ اس نے جھٹلا دیا، اس نے ریفیوز کر دیا. پھر اسی طرح کفارہ، اللہ دور کر دے گا، یعنی جنت میں جانے والوں کی برائیاں اللہ دور کر دے گا. جیسے آیت آتی ہے یکفر عنہم سیئاتہم، وہ ان کی برائیاں دور کر دے گا. تو اس میں بھی کفارہ کا ورڈ ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سے زائد معنی رکھتا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وا اور قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن یعنی رہو، ساکنا سے یہ ورڈ ہے، سین کاف نون، ساکنا ٹھہرنا، کسی جگہ پر قرار پانا، یعنی
یعنی کسی کا جائے مقام، رہنے کی جگہ، اور اسی سے ورڈ مسکن آتا ہے، یعنی کسی کا ٹھکانہ، اس کے رہنے کی جگہ، اور مساکن، مسکن کی جمع، زیادہ سارے گھر، رہنے کی جگہیں۔ تو اسکن یعنی اے آدم تم رہو، ٹھہرو، انتا تو، و اور زوجو کا، زوجو یعنی تیری، کا بیوی، زوجو۔ اب زوج کا پیچھے ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ اس میں بات آتی ہے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، ٹھیک ہے۔ زوج کہیں گے شوہر کو اور زوجتن بیوی، ٹھیک ہے نا، جیسے مسلمن مسلم مرد اور مسلمتن فیمیل مسلم عورت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وزوجو کا، اب دیکھیں یہاں پر زوجتن نہیں آیا، زوجو کا ورڈ ہے، یعنی کہ تیری بیوی، لیکن ہم یہاں پر اس کا مطلب تیری بیوی لیں گے، تیرا ساتھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، پیئر۔ و زوجو کا اور تیری بیوی، الجنہ جنہ میں، و اور کلا تم دونوں کھاؤ، یہ کل سے ورڈ آ رہا ہے، کھانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں آکلا، اس نے کھایا، آکلا تفاحن، اس نے سیب کھایا، ٹھیک ہے۔ یاکلو وہ کھاتا ہے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے گا، یاکلو وہ کھاتا ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں کافر اپنے رسول کے لیے کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام، یعنی یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے۔ تو یاکلو کا ورڈ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئے گا، یاکلون، تاکلون، تم سب کھاتے ہو، ربا کے لیے بھی بات آتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یہیں سے سمجھ لیجئے، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، من سے، ہا اس جنت میں سے، ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے، منہا اس جنت سے، رغدن اطمینان سے، سکون سے، یعنی کھانے کے حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے آ رہا ہے ورڈ لا انا فی تحصیلہ۔ پھر آگے ورڈ ہے حیثو، جہاں، شئتما تم دونوں چاہو، اور یہ جو شئ کا ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں شین یا حمزہ، شیئا، ٹھیک ہے، اور یہ بعد میں شاء بن جائے گا، یعنی شین الف حمزہ، شاء اس نے چاہا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، ہم استعمال کرتے ہیں نا، ان اگر، شاء شاء اس نے چاہا، تو یہ فعل ہے، ورب ہے، اور اللہ کرنے والا یعنی فاعل، سبجیکٹ، انشاء اللہ اکثر کہتے ہیں نا، تو شاء کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے چاہا۔ اسی طرح شئتا تو چاہے، اور اس کو فعل مضارع میں جب ہم لیں گے تو کیا بات آئے گی؟ یشاء وہ چاہتا ہے، وہ چاہے گا۔ تو شئتم تم سب چاہو، اور شئتما تم دونوں، یعنی میم اور الف آ رہا ہے آخر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ دو کے لیے بات کی جا رہی ہے، شئتما تم دونوں اطمینان اور فراغت سے کھاؤ، اور جہاں سے چاہو۔ پھر آگے بات ہے وا اور لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر میں دونوں کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، تو وہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ تو ذرا ایک سمپل بات بتائے چلتی ہوں کہ جب بھی ورب کے ساتھ آخر میں آپ الف لگا دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دو کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جیسے شئتما، میم کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو کی بات ہو رہی ہے۔ اگر شئتم ہوتا نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں کن تم، یعنی میم کے ساتھ الف نہ لگی ہوتی تو پھر ہونا تھا جمع کی طرف اشارہ، زیادہ سارے لوگ، شئتم تم سب چاہو، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ آخر میں الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ولا اور نہیں، تقربا یعنی با کے ساتھ الف لگ گیا تو دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تم قریب جاؤ، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف را با، قرابا، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا قریب ہونا، یہ اسی سے ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قریب ہونا، تقربا، اقتربا پڑھتے ہیں نا، اقترب للناس حسابہم، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہذہ اشارہ ہے قریب کا، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہذہ یعنی وہ مؤنث، الشجرہ شجرہ درخت، اور یہ بھی مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چلا ہمیں مؤنث ہے؟ تائی مربوطہ آخر میں، یعنی گول تا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ ہذہ الشجرۃ وہ درخت، فتکون فا پس تکونا تم ہو جاؤ گے، اور تکونا جو ہے
کانا ہی کی گردان ہے لیکن فعل مضارع میں ہے، ٹھیک ہے نا، یکونو تکونو اکونو، تو یہ کانا ہی کی گردان چل رہی ہے۔ تم ہو جاؤ گے من سے الظالمین، ظالموں میں سے۔ ظالم کون ہے؟ ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے، ظالمین۔ اگلی آیت ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا کے ورڈ کو دیکھتے ہیں، فا پس پریفکس اور اذلّ فعل ماضی ہے، اور یہ ورڈ ذال لام لام سے آ رہا ہے، اور اس کے معنی ہیں پھسلنا، اپنی جگہ سے ہل جانا، اور اس کی جو ضد ہے، جو اس کے اپوزٹ ہے، وہ ہے رسخہ، جم جانا، اور بعض کے نزدیک بغیر کسی ارادے کے قدم پھسل جانا یا گر پڑنا، یہ بھی معنی اس میں آئیں گے۔ تو اب جو ذلہ کا ورڈ ہے اذلہ کے باب پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، افعلہ کے باب پر۔ اذلہ یعنی کسی دوسرے کو یوں پھسلانا تاکہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے یا ہل جائے، پھسل جائے، اور یہ لفظ ظاہری اور معنوی طور پر دونوں طریقوں سے یعنی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہما جو آگے ہے اس کا معنی دونوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم فَأَزَلَّهُمَا کے ورڈ کو ذرا کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے فا پلس ازلہ ورب پلس ہما، ان دونوں کو، ٹھیک ہے، ہما ان دونوں کو، پرسنل پروناؤن ہے یہ۔ جیسے ہم نے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں، ہم یعنی جمع مذکر غائب کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ہم اصحاب النار یا ہم اصحاب الجنہ، ٹھیک ہے نا، وہ۔ اسی طرح ہیا عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہوا مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہما پرسنل پروناؤن دو کے لیے، ٹھیک ہے، تثنیہ کے لیے یعنی دو لوگوں کے لیے آ رہی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس اس نے ان کو پھسلا دیا، الشیطان، کس نے؟ شیطان نے، اور شیطان کے روٹ ورڈز ہیں شین تا نون، شیطانہ، ابلیس کا نام ہے یہ، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے کہ ایسی بری روح جو بدعنوانی، برائی، فساد اور شر کی طرف مائل ہو، یعنی وہ اپنے اندر شر رکھتی ہوں، an evil spirit seduced by corruption۔ تو یہ ہوگے اس کے لغوی معنی۔ آگے چلتے ہیں، عنہا، ان پلس ہا، ان اباؤٹ یعنی اس سے، ہا یہ بھی ضمیر ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے۔ انہا، اس جنت سے شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ اگلا ورڈ ہے فَأَخْرَجَهُمَا، اس کو بھی ہم کھولیں، فا پس اخرجہ فعل ماضی ہے، ہما ان دونوں کو، اور اخراجہ کے روٹ ورڈز ہیں خا را جیم، خراجہ، اور اس سے بہت سارے ورڈز قرآن کریم میں آئیں گے، جو جیسے کہ جو اس کی گردان ہے، خرجتو میں نکلا، اخرجنا یہ تو بار بار آئے گا، اخرجنا ہم نے نکالا، کئی جگہوں پر بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی برسایا اور پھر پانی سے یعنی اس زمین سے ہم نے اناج اگایا، نکالا، تو فاخرجا بس اس نے نکالا، خراجا نکلنا، اور اخرجا اس ایک مرد نے، ایک مذکر نے نکالا، فاخرجا ہما بس اس نے ان دونوں کو نکال دیا، ہما اگین ان دونوں کو نکال دیا، مما من پلس ما کا یہ مجموعہ ہے، من سے، ما جو یعنی اس سے، کانا وہ دونوں، کانا دیکھیں الف لگا ہوا ہے نا، وہ دونوں تھے، فی ہی، فی پریپوزیشن میں ہی، اس میں، ٹھیک ہے، یعنی شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ وا اور قلنا ہم نے کہا، قلنا کے روٹ ورڈز قاف واو لام، قوالا سے، اور پیچھے میں اس کی ڈیٹیل کافی دے چکی ہوں، اسی سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی ملے گی، قالا، قلنا، قلتو، ٹھیک ہے، اس طرح۔ وقلنا اور ہم نے کہا فعل ماضی ہے، اہبتو تم سب اترو، سب، واو اور الف جو آخر میں آ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے ورڈ، اہبتو سب کے سب تم اترو۔ اہبتو کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا با تا، ہبتا، ٹھیک ہے، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے گرنا، اترنا، نکلنا۔ اسی طرح کسی چیز کے بلندی سے نیچے آنے یعنی پستی کی طرف آنے کو بھی
حابطہ کے ورڈ میں لیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے حابطہ ثمن، قیمت گر گئی. پھر اسی طرح حابطہ میں قہر اور اضطرار کے علاوہ تحقیر کا پہلو یعنی ذلت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. یعنی جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے اہبطوا یعنی نکل جاؤ، تو اس میں قہر یعنی غصہ، اللہ کا دبدبہ اور تحقیر کا پہلو آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. بعضکم، بعض پلس کم، تم میں سے بعض کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو اسی طرح لیں یعنی سم آف یو. بعضکم لی بعض، لام پریپوزیشن ہے لیے بعض کے عدوون دشمن ہیں. اور یہاں پر عدوون واحد کا صیغہ ہے، واحد ہے، اور اس کی جمع اعداء، یہ قرآن کریم میں آپ اس کو بھی دیکھیں گی. اور اس کے لغوی معنوں میں بات دشمن اور زیادتی، یہ دونوں معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا ورڈ ہے وا اور لکم، لام پریپوزیشن، کم تمہارے لیے، فی الارض فی میں، الارض زمین میں، مستقر و متاع الی حین، مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف را قرارہ، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. قرار آ جانا، سکون آ جانا، ٹھہر جانا کسی چیز پر. پھر اسی طرح قرارہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے یعنی ڈیسائیڈ کر لینا، فیصلہ کرنا، جم جانا کسی چیز پر. تو مستقرن یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے. وا اور متاع، نعمت کے معنی میں بھی یہ ورڈ آتا ہے متاع، اور اسی طرح کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، جیسے حج تمتع کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے، متاع سے. ٹھیک ہے، تو متاع کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں. الا ٹورڈ، حین ایک مدت تک، ایک وقت تک. پھر اگلی آیت ہے فتلقى آدم من ربه. فتلقى کے ورڈ کو دیکھتے ہیں. فا پس تلقا کے روٹ ورڈز ہیں لام، قاف، یا. اور قرآن کریم میں یہ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، ڈفرینٹ فارمز میں، مختلف ابواب میں. اور اس کے معنوں میں بات آتی ہے ڈالنا، ملنا. اور ڈالنے کے معنی میں جیسے ہم سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 39 کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ الہ نہ بناؤ، نہیں تو کیا ہوگا؟ فتلقیٰ فی جہنم، نہیں تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم، جہنم میں. فتلقیٰ کا ورڈ وہاں پر آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء میں بات آتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے کہتے ہیں کہ تم اپنا کرتب ڈالو، اپنا جادو ڈالو، تو وہاں پر ورڈ آتا ہے القو، یعنی تم ڈالو یا پھینکو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جگہوں پر ڈالنے کے معنی میں آئے گا ورڈ. اسی طرح ملنا کے معنوں میں بھی قرآن کریم میں یہ ورڈ آیا، ملنا کے معنوں میں. جیسے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 میں ہم دیکھتے ہیں فانطلقا حتی اذا لقیا، یعنی وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں ملے. اب یہاں پر ڈالنا کے معنوں میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چلے اور وہ ملے کسے؟ ایک لڑکے کو. لقیا غلامن، ایک لڑکے کو ملے. ٹھیک ہے، تو لقیا یہاں پر ڈالنے کے معنوں میں نہیں، یہاں پر ملنے کے معنوں میں. اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 میں لقینا کا ورڈ ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر لقینا کا ورڈ بھی ملنے کے معنوں میں آنا ہے، پہنچنے کے معنوں میں آنا ہے. ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں لقد لقینا من سفرنا، یعنی لقد یقیناً، لقینا ہمیں پہنچا یا تھکاوٹ پہنچی اس سفر سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی پیج پر 2 بار یہ ورڈ آیا ہے اور اس کا معنی ملنے، پہنچنے کی صورت میں آ رہا ہے. اور ڈالنے کے معنی بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملیں گے. تو اب یہاں پر اس کے معنی ہوں گے فتلقا، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، من سے، ربی ہی اس کے رب سے. ٹھیک ہے، کلمات، کچھ کلمات. اور یہ ورڈ کلمہ کی جمع ہے. کلمات زیادہ سارے کلمات، اور کلمہ ایک سینٹنس. اگلا ورڈ ہے فتابہ. فا پس تابہ، اس نے ان کی توبہ قبول کی یا ان کی طرف متوجہ ہوا.
تابہ یا توبو یعنی اللہ کا لوگوں کی توبہ قبول کرنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، اور انہی روٹ ورڈ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام بنتا ہے التواب، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے، تو تابہ سے بہت سارے الفاظ بن رہے ہیں جو میں نے آپ کے آگے رکھ دیے. تابہ فعل ماضی میں یعنی اس نے رجوع کیا، متوجہ ہوا، توبہ قبول کی. یتوبو کرتا ہے، وہ فعل مضارع میں آ رہا ہے. علیہ، علی پلس ہی پرسنل پروناؤن ہے، اور یہ ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ان کی طرف اللہ متوجہ ہوا. انہو، انا بے شک، ہو وہ، یعنی یہاں پر جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، ہو کی. پھر آگے بات ہوا، پھر اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے. ہوا التواب الرحیم، جو پیچھے ابھی میں نے بات کی. التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحمیم، رحمہ یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور فاعل ان کے وزن پر آ رہا ہے یہ ورڈ، یعنی جس کی رحمت ہمیشہ دائمی قائم رہے اور کبھی ختم نہ ہو.